وتحرهم تكبيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد وبحل المعاد وتنفع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال مولانا إمام حسن العسكری علیہ السلام من جمع لك عده ورائه فاجمله طاعتك. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے محترم سامعین، مومنین کرام، آپ لوگ ایک مدت سے ہمیں جانتے ہیں کہ میں کہیں پہ بھی مجلس پڑھتا ہوں، مجمع کم ہو یا زیادہ، وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا ہے. میرے لیے جو چیز معنی رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ معنی تو میں ثواب کے لیے، صرف ثواب کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، اور نہ ہی پبلک کو خوش کرنے کے لیے مجلس پڑھتا ہوں. بلکہ اگر میں آدھا گھنٹہ بھی آپ کے درمیان گفتگو کروں تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو لگنا چاہیے کہ مولانا صاحب نے ہمیں کچھ دیا، کچھ سکھایا، کچھ بتایا. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، مجلس میں جب آئے ہیں ذکر کا ثواب تو ملے گا. لیکن ہمارے اماموں نے فرمایا ہمارے ذکر سے عبرت حاصل کرو. ہم نے اگر ان کی ذکر سے عبرت نہ حاصل کی تو امام رضا علیہ السلام خود فرماتے ہیں مولا کے نظر میں اور الفاظ میرے کہ یہ مجلسیں ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی کہ جس کے لیے ہم نے حکم دیا ہے کہ ہمارے جد کی مجلسیں بپا کرو، لیکن اس لیے نہیں کہ تم بیٹھو، کھاؤ پیو، باتیں کرو اور چلے جاؤ، نہیں، بلکہ اگر چند لوگ بھی، ایک اور تھا جب عزاداری پہ پابندیاں تھیں، 4 آدمی اکٹھے ہو کے عزاداری نہیں کر سکتے تھے. امام موسیٰ کاظم کے دور میں بھی یہ تھا، بیچ میں امام رضا علیہ السلام کے دور میں تھوڑی سی آزادی ملی، پھر امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، یہاں تک کہ غیبت صغرا کے دور تک بھی یہی حال رہا. پھر غیبت کبریٰ میں جب مختلف ریاستوں کے حکمراں اہل بیت کے چاہنے والے بنے، تب جا کے پھر سے ایک مرتبہ انہوں نے اپنے زور پر، اپنے طاقت و قوت پر پھر عزاداری کا ایک سلسلہ جاری کیا. اس وقت میں نے تقریباً مغل مسجد میں 10 مجلسیں اسی بات پہ پڑھی کہ عزاداری کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے عزاداری، معصومین نے کس طرح سے عزاداری کی، کہ وہ رسمیں جو ہم عزاداری کے نام پہ کرتے ہیں ان میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ معصومین کی تائید حاصل ہے. 3 چیزیں ہمارے لیے حجت ہے: فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم. معصوم کوئی کام خود کرے وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. قول معصوم یعنی معصوم ہمیں کسی کام کے لیے کہے تو ہمارے لیے حجت ہے، ہمیں ویسے کرنا ہے.
تقریر معصوم یعنی معصوم کے سامنے کوئی کام، یہاں تقریر اردو والی تقریر نہیں، تقریر عربی تقریر، تقریر معصوم یعنی معصوم کے سامنے کوئی کام ہو اور معصوم خاموش رہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ ہم آپ غلط چیز کو دیکھ کے خاموش رہ سکتے ہیں، معصوم غلط چیز کو دیکھ کے کبھی خاموش نہیں رہ سکتے، کوئی نبی امام غلط چیز کو دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتے، لہٰذا معصومین کے دور میں جو باتیں ہوئی وہ تفصیلات ہے، میں نے بتایا، یہ انہی لوگوں نے بیچاروں نے لائیو بھی ٹیلی کاسٹ کیا تھا اور بہت ساری چیزیں ریکارڈ میں بھی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، اس کو پھر سے دہرا نہیں سکتا، میں صرف ایک خلاصے یہ کرنا چاہتا ہوں جس میں ہم نے ایک میسج دیا تھا کہ دیکھو اگر کوئی چیز معصوم کے سامنے ہوئی ہے اور تم کر رہے ہو، اگر اس پہ ہم اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ کچھ نکتہ نہیں کر رہے تو تم کہہ سکتے ہو کہ مولانا صاحب یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ معصوم کے سامنے بات ہوئی ہے لہٰذا اس میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک چیز نہ فعل معصوم میں سے ہے، نہ قول معصوم میں سے ہے، نہ تقریر معصوم میں سے، یعنی معصوم نے ایسا نہیں کیا، نہ کرنے کو کہا، نہ ان کے سامنے ہوئی اور انہوں نے دیکھا، یہ بعد میں ہم نے اپنے علاقہ یا جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رسم و رواج کی سب سے بہت ساری چیزیں ہم نے عزاداری میں ایڈ کری، یہ ہمارے آپ کے بنے ہوئے ہیں، ہم نہیں کہتے یہ برے ہیں، ہم نہیں کہتے یہ غلط ہے، بالکل نہیں، لیکن اگر ان میں کوئی ایسی بات ہو جس پر شرعاً اشکال ہو، جیسے آپ کو بتایا ہے میں نے کہ یہ جو شبیہ آپ کے سامنے رکھا ہے مثال کے طور پر، یہ تابوت شبیہ ہے، یہ علم ساری چیزیں شبیہ ہے، اصل تو نہیں ہے، اصل اس زمانے میں ساری چیزیں موجود تھی، یہ شبیہ ہے، یا جو آج پریکٹیکل یہ جو شباہتیں بنتی اس کا ایک دور تھا، اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے اہل طائف اہل قطیف آئے مولا کے پاس کہ مولا باغیہ نشین لوگ ہیں، اتنے ہائی لیول کے پڑھے لکھے اور سوچ نہیں رکھتے یہ لوگ، تو ان کو کوئی بات ہم کربلا کے متعلق سمجھانا چاہتے کہتے ہیں تو بات پہنچا نہیں پا رہے، تو کیا مولا اجازت ہے کہ ہم پریکٹیکل کچھ ایسا کریں کہ جس سے دیکھ کے دیکھیں بچوں کو آج کارٹون کے ذریعے کیا کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں، اچھا دیکھی ہوئی چیز انسان بولتا نہیں جلدی، سنی ہوئی باتیں آپ میری باتیں پریکٹیکل دیکھیے، سن رہے ساری باتیں نا، کل اگر کوئی آپ سے پوچھے ذرا بتاؤ مولانا نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کہا تھا بتاؤ، 50% آپ نہیں بتا سکتے، یہ فطرت انسانی، لیکن ایک چیز اگر آپ کو دکھائی جائے تو میں کہتا ہوں 80 to 90% آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے، ایک ذہن نشین ہو جاتی ہے بات، یہ فطری بات ہے، کہتے ہیں اس وقت امام جعفر نے جب پوچھا کہ مولا کیا ہم شبیہ بنا سکتے ہیں، کربلا کے واقعات کو پریکٹیکل دکھا سکتے ہیں، ایک میسج دینا چاہتا ہوں، تو مولا امام جعفر نے کہا بالکل، اگر اس طرح تم ہمارے جد کو پرسہ دے سکتے ہو یا ہمارے جد کے داستان کو، کربلا واقع کربلا کو لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچا سکتے ہو جس سے لوگ کچھ عبرت حاصل کر دیں، کہ شروع میں نے یہ جملہ کہا کہ ہماری مجلس سے عبرت ہونی چاہیے جہاں سے ہم کو کچھ سیکھ دیں، اگر اس سے واقع لوگوں کو عبرت حاصل ہو تو بے شک تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن دو چیز کا خیال رکھنا، کیا کہا مولا نے، یہ اہم ہے، کرو شبیہ بناؤ سب کچھ کرو، اس وقت زندہ شبیہ بنتے تھے، بناؤ پریکٹیکل کرو، لیکن دو چیز کا خیال رکھنا، ایک مماثلت مطلب یعنی کسی کو اگر علی اکبر کا شبیہ بنا رہے ہو تو ایسے خوبصورت جوان کو شبیہ بناؤ کہ اس کو دیکھ کے لوگوں کو ترس آئے، رحم آئے کہ ایسے جوان کربلا میں مارا گیا تو ظاہر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ایک میسج ہے کہ ایسے جوان پر تیر چلایا گیا تھا، ایسے جوان کے کلیجے پہ تیر نیزے مارے گئے تھے، علی اصغر شبیہ جو بھی شبیہ بناؤ ایک مماثلت ہونی چاہیے تاکہ اس کو دیکھ کے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو، مولا عبدالفضل عباس کا اگر شبیہ بنا رہے ہو تو ایسے جوان کو بناؤ جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، بارش ہو، یعنی بارش مطلب یعنی داڑھی، یعنی ایک مومن، کیونکہ مولا عبدالفضل عباس کے بارے میں جو زیارت کے جملے ہیں، السلام علیکم ایھا العبد الصالح، آپ پڑھتے نہیں پڑھتے،
عبدالصالح. یہ عبدالصالح کا لقب ہمارے یہاں سے 2 لوگوں کو ملا. آپ جانتے ہیں ایک رسول خدا پر ایک عبد عباس کو. آپ جانتے ہیں کتنی بڑی بات ہے, عظمت. بالکل عبدالصالح, ہم کسی کو بھی نیک بندہ بولتے ہیں, اچھے بندے بولتے ہیں, الگ بات ہے, لیکن خدا اور رسول کی زبانی یا معصومین کی زبانی اگر کسی کو عبدالصالح کا لقب ملے, جس کا مطلب یہ اس کے زندگی میں ہم ذرا بھی شک و شبہ نہیں کر سکتے, یعنی کہ زندگی کے کسی موڑ پہ کبھی بھی یہ حکم خدا کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے, حکم معصومین کے خلاف, حکم اہل بیت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے. لہٰذا میں نے دیکھا کہ ایک جوان کو مولا عباس کا شبیہ بنایا گیا محرم میں, کسی امین امام باڑہ جو ہوتے شبیہ بنتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں مغل مسجد کے پاس. تو میں یعنی رو سکتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا, کالا حبشی غلام جیسے دیکھنے میں, اور اس کو مولا عباس کا شبیہ بنا دیا. میں شبیہ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ لیں, یعنی جس کو دیکھ کے لوگوں کو ترس آنے کے بجائے یعنی غصہ آئے گا یار مولا عباس ایسے تھے, یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک مماثلات کا خیال رکھنا, دوسرے میرے جد کے دین جو منظم دین ہے, ایسا کوئی کام نہ کرنا عزاداری کے نام پہ جو اس کی شان کے خلاف ہو. ایک بہت بڑی بات ہوگی مولا نے, کوئی ایسا کام مت کرنا, یعنی تم جو بھی کر رہے ہو اگر کل تم سے کوئی پوچھے کون سا بھی یہ علم جس طرح سے سجا ہے اس سے کیا میسج دیا ہے, میں داستان بہت سنا چکا ہوں, پوری ہسٹری سنا چکا عزاداری کی, کب کس زمانے میں کیسے عزاداری ہوئی. لہٰذا آج بھی میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں تو اپنے جوانوں کو, ماتمداروں کو, عزاداروں کو بھی التماس کرتا ہوں کہ بابو تم لوگ جو کرو کرو, لیکن اگر کل کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کیا ہے تو تمہارے پاس جواب ہونا چاہیے. سمیٹ دیا میں نے پوری ہسٹری کو کہ تمہارے پاس اس کا ایک معقول جواب ہونا چاہیے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں. ایسا کوئی کام مت کرو جس کے پاس تمہارے لیے کوئی جواب ہے. بس یہ ایک میسج دینا تھا, اس لیے میں نے شروع کیا. اب میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ مجلس رکھی گئی آج کا پروگرام, تو میں انہی کے کلام کو سنا میں گفتگو قرار دیا جس میں امام فرما رہے ہیں من جمع القعد ورائه فاسمع له طاعتك. اگر کوئی اگرو یا محبت, کوئی بزرگ, کوئی دوست تمہیں کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ یہ کام کرو اچھا ہے, یہ کام مت کرو یہ برا ہے, فاسمع له طاعتك, تو تمہارا حق ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو, پھر اس کے بعد مانو, دوست کی بات مانو جس میں تمہارا ہی بھلائی ہے. عزیز و دوستو, ہم نے زندگی کے کئی پہلو پر غور کیا ہے. امام حسن علیہ السلام کس طرح سے وہ اپنے چاہنے والوں کا خیال کرتے تھے, کس طرح سے قدم قدم پہ ان کو مشورہ دیتے تھے, کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے. آپ جانتے ہیں امام کو فوجیوں کے درمیان رکھا گیا تھا, اس لیے ان کو عسکری بھی کہا جاتا ہے. فوجی کیمپ میں اتنے شدید نگرانی میں رکھے گئے تھے, یعنی جب آزاد تھے, اور باقی جو زندگی قید خانے میں, وہ قید خانہ بھی کیسا میں آپ کو سناؤں. یعنی آپ فرسٹ ٹائم جب میں امام حسن علیہ السلام کے خانے میں گیا تھا, آپ یقین مانیے میں کتنا رویا میں خود نہیں بتا سکتا. میں ابھی بتاؤں وہ کیا تھا, لیکن جب تک امام باہر تھے تک بندش, اس میں بھی ایک طرح کا وہ بھی قیدی تھے, سمجھتے وہ آزادی نہیں تھی, نہ کھل کے باتیں کر سکتے تھے, نہ کھل کے مل سکتے تھے, نہ مدد کر سکتے اپنے چاہنے والوں کی, پابندی تھی. تو امام جب موقع ملتا تھا تب کسی نہ کسی بہانے سے اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے تھے. ایک دفعہ امام وہیں چھاونی سے کہیں جا رہے تھے, ایک چاہنے والا ساتھ میں تھا. چلتے چلتے اچانک اس کا کیا خیال آیا, ہم سب اپنی امام سے عقیدت ایسے ہی رکھتے کہ مولا سے جب بھی مانگیں گے مولا برا نہیں مانیں گے. یہی ہماری ایک عقیدت ہے, اس کو ہم بولتے ہیں کہ دن رات 24 گھنٹے اماموں کا دروازہ حرم کبھی بند نہیں ہوتا ہے, اور ہر وقت جا کے کوئی نہ کچھ مانگتا ہی رہتا ہے. جبکہ ہم لوگ کبھی کبھی سلسلے میں بے ادبی کرتے ہیں, یعنی بے ادبی کے مطلب یعنی کہتے ہیں کسی سے بات بھی کرو تو پہلے سلام کرو. ایک ادب اسلامی ہے کہ پہلے بزرگ کو سلام کرو پھر اپنی حاجت بیان دو. نہیں, ہم سیدھے دوڑ کے زری پکڑ لیتے ہیں, اور مولا بہت پریشان حال اس کے پاس پہنچاؤں, مولا یہ وہ زیادت پڑھ کے
اذن دخول لے کے پھر اندر جانا چاہیے، وہ سب بھول جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کبھی کبھی بے ادبی ہے کہ کم از کم مولا کے پاس آئے تو مولا کو سلام تو کرو کہ مولا آپ پر سلام ہو، فرزند رسول آپ پر سلام ہو. ان کا جواب میں اگر ہمارے لیے سلامتی آگے تو وہی کافی ہے ہماری زندگی بدلنے کے لیے. یعنی آپ یقین مانیے، یہ ہمارے بزرگوں نے درس اخلاق اور درس خارج میں ہمیں بتایا کہ ہم لوگ زیارت میں بتایا ہے جب ہم سلام کرتے ہیں تو تردد جواب، وہ جواب دیتے ہیں. تو مولا کی طرف سے اگر تم کو جواب میں سلام کے مطلب السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں، یعنی آپ کی طرف سے، آپ میرے طرف سے مطمئن نہیں ہے اور اللہ آپ پر اپنی رحمت و کرامت، فضل و برکت جو بھی ہو نازل کرے. میں نے صبح اٹھا اور میں اپنے امام وقت کو سلام کیا، مولا امام زمان آپ پر ہمارا سلام ہو. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ میرے امام ہر جگہ ہے. ہم انہیں نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم انہیں نہیں سن رہے لیکن وہ ہمیں سن رہے ہیں. کوئی کہ نہیں ہے تو آج جمعے کے دن کی زیارت اٹھا کے پڑھی. آج جمعے کے دن جو امام زمانہ کی زیارت ہے آپ نے پڑھی ہوگی، السلام علیکم یا عین اللہ فی خلقہ، اے اللہ کی آنکھ اس کے مخلوقات کے درمیان. یعنی وہ آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم بھلے ان کو نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے، سن بھی رہے. تو صبح اٹھ کے اب سب سے پہلے کام جو کیجئے السلام علیکم مولا صاحب الزمان. کہیں نہیں، اس کے لیے طہارت کی بھی ضرورت نہیں، اٹھیے بستر سے اور سب سے پہلے مولا امام زمان کو سلام، اس امید کے ساتھ کہ مولا نے بھی پلٹ کے اگر میرے سلام، اور ایسا ہو نہیں سکتا فرزند رسول، اور جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. ہم نے سلام کیا اور ایسا نہیں اس کے مولا کو جواب نہ دیا. اگر فرزند رسول نے اپنے زبان سے ایک مرتبہ کہہ دیا تم پر بھی سلامتی ہو، پھر میرا دن کیسے جائے گا آپ ذرا سوچو. پھر وہ دن، میں میری زندگی کا تجربہ ہے، میں جو بات خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو نہیں بولتا کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کچھ اثر نہیں ہوتا. کر کے دیکھیے زندگی پہ پریکٹیکل. صبح اٹھ کے پہلے امام کو سلام کیجیے. اگر امام کی طرف سے روحانی جواب مل جائے آپ کو تو سمجھ لیجیے اس دن میں ہر، یعنی کوئی بلا ان سے کچھ چھو نہیں سکتی. تو امام کے ساتھ یہ بندہ چل رہا تھا، چلتے چلتے اس کے دل میں آیا کہ مولا میں مقروض ہوں. ابھی بولا نہیں ہے، سنیے ہمارے امام کس طرح سے، جس امام کے مجلس میں بیٹھے وہ امام کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو سنتے تھے. اور اس عقیدے کے ساتھ سنیے کہ مولا روحانی طور پر اس وقت بھی ہمیں سن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمارے امام اس حال میں بھی ہمیں سن رہے ہیں. یہ سن، وہ چلتے چلتے اس کے دل میں خیال آیا کہ اماموں کے پاس جب لوگ اپنی پریشانیاں لے کے جاتے تھے تو امام کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی حل ضرور دیتے تھے. مادی مدد کر سکتے تو مادی مدد کر دیتے، مادی مدد نہیں کر سکتے جیسے اکثر امام زمان علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو سنوارا، ان کے ہر پریشانی کو دور کیا. ایسے سے دعا بتا دی کہ وہ دعا پڑھ لو تمہارا کام ہو جائے گا. دعائے مقاتل بن سلمان آپ پڑھیے، 100 بار پڑھیے، تو اس کے بعد جو کام کے لیے، یعنی روا کام، جائز کام کے لیے پڑھیے. جناب مقاتل کہتے ہیں اگر تمہاری مراد پوری نہ ہو تو مجھ پر لعنت بھیجنا. کتنی بڑی بات ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دعا کو پڑھنے کے بعد تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو مقاتل بن سلمان پہ لعنت بھیجنا. بہرحال اس کے دل میں آیا کہ مولا سے بولوں، ان لوگوں کو، ان کو اللہ نے کرامت عطا کی، معجزات دیے، یہ چاہے تو مٹی کو بھی سونا بنا سکتے ہیں. اور واقعی اس کی عقیدت دیکھیے، کس دل سے اس نے سوچا کہ میں مولانا کو بولوں گا کہ مولا میں مقروض ہوں تو میرے قرضوں کے لیے، آج اکثر لوگ مقروض ہے، پریشان ہے، میں اس کے لیے ایک آس دینا چاہتا ہوں. بس یہ سوچ رہا تھا اور امام اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کے آگے آگے چل رہے تھے، عصا لے کے جو چلتے چل رہے تھے. بس جیسے ہی اس نے کہا کہ میں مولا سے بولوں گا کہ میرا قرض ہے مولا، اگر آپ کچھ نظر کرم کر دیں تو میرا قرض ادا ہو جائے گا. مولا نے فوراً اس کے دل کی بات ختم ہوئی، مولا مڑے اور زمین پہ عصا مارا. عصا مارنے کے بعد کہا، اس کا نام لیا، پورے روایت کے جملے ہیں، اس کا نام لیا اور کہا کہ یہ زمین میں جو ہے اٹھا لو، زمین میں جو ہے اٹھا لو. شام کے وقت، مغرب کے وقت چاندنی رات میں، تو اتنا وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ کیا ہے. بہرحال اس نے جب امام نے کہا اٹھا لو، اس نے اٹھا لیا. اچھا کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جب مفت میں کوئی چیز ملنے لگتی ہے نا تو آدمی خواہش اور بڑھ جاتی ہے. برا مت مانیے، میں کسی کو نہیں بول رہا، کہ عام بات کرتا ہوں. ایک مفت میں کوئی چیز ملنے لگتی ہے، کہیں سے دبلک میں ایک پیکٹ مل جائے تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ایک پیکٹ اور مل جائے تو اچھی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے لیکن سنیے.
پہلے لوگ جب اتنا دے دیا مولا نے اور اس کو قرض ادا کرنا تھا تو اس نے کہا کہ بال بچوں کی عید کا وقت آ رہا ہے، بھی سامنے عید ہے، بال بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ بھی لینا ہے، تو اس کے لیے بھی مولا سے بولنا مناسب رہے گا. یہ سوچ رہے دل میں، بول نہیں رہے. پہلے بھی اس نے نہیں بولا، اپنے دل میں سوچ رہا تھا. اب وہ دل میں گویا کہ مولا سے بولوں کہ نہیں بولوں، بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، مولا کیا سوچیں گے. اب یہ سوچ رہا تھا کہ مولا پھر مڑے، بات کرتے جا رہے تھے تو پھر مڑے اور پھر زمین پہ ایسا مارا، پکا اٹھا لو. مولا کیا کہ اٹھا لو، مولا کا حکم تھا، اس نے اٹھا لیا. کہا جاؤ اب یہاں سے میرا حجرہ قریب ہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، تم اپنے گھر جاؤ. کیا کہا؟ یہاں سے میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، چھاؤنی کی بات کرو امام حسن عسکری سے جن کے مجلس میں آپ بیٹھے. دل میں یہ خیال کر کے سنیے کہ مولا کاش اس چاہنے والا کی طرح آپ پر نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے. ہو سکتا ہے گھر جاتے جاتے آپ کو ایسی خبر مل جائے کہ آپ کی پریشانی حل ہو جائے. سنیے اس عقیدت کے ساتھ کہتے ہیں مولا نے کہا، مولا اپنے حجرے کی طرف چلے اور یہ اپنے گھر کی طرف چلے. اب گھر جا کے دیکھوں مولا نے دیا تو کیا دیا. تو پہلے تھیلی کو کھولا تو دیکھا اس کے اندر سونے کے اشرفی ہے. اس زمانے میں سونے کے درائم اور دنانیر چلتے تھے، سونے کے پیسے چلتے تھے، سونے کے اشرفی ہے اس کے اندر. تو اس نے کہا کہ دیکھو مولا تو میں نے بتایا نہیں تھا کہ میں کتنا مقروض ہوں، کتنا میرا قرض ہے. اب یقین مانی تاریخ کا جملہ ہے، یہ پوری باتیں ہسٹری میں موجود ہے. اس نے تھیلی کو پورا پیسہ خالی کیا اور اس نے گننا شروع کیا. اب جو پیسہ گنا یقین مانی ہے وہ اتنے ہی پیسے تھے جتنے کو وہ مقروض تھا. اس کو کہتے ہیں چاہنے والوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے. اس نے زبان سے کہا بھی نہیں اور مولانا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کی دل کی بات سن بھی لی اور اتنا ہی دیا، نہ زیادہ نہ کم، تاکہ اس کو یہ لگے کہ میرے مولا خبر رکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو، ہماری پریشانی کو جانتے ہیں. میرے مولا ہم سے غافل نہیں ہے. اور یہی امام زمان کا جملہ بھی ہے کہ تم ہمارے طرف سے غافل ہو لیکن ہم تمہارے طرف سے غافل نہیں ہیں. کون ہے امام زمان؟ ہے اسی امام کے فرزند اسی امام حسن عسکری کا فرزندی تو ہے امام زمان. امام زمانہ کی وہ بات ہے کہ کیوں لوگ ہم سے محروم ہیں. ہر زمانے میں جب چاہنے والے پریشان ہوتے تھے تو اپنے آقا مولا کے پاس جاتے تھے. مولا علی کے دور میں جو تھے مولا کے پاس جاتے تھے، امام حسن کے دور میں جو تھے امام حسن کے پاس جاتے تھے، مولا ہم اس پریشانی سے گزر رہے ہیں، اس کا حل بتا دیجیے. ہر امام کے دور میں چاہنے والے، امام کسی بھی حال میں ہو، ایون امام زندان میں ہیں پھر بھی چاہنے والے ان کے پاس جاتے تھے. اور ان کو معلوم تھا کہ میرے مولا کے پاس اگر میں گیا تو مولا مجھے نامراد نہیں لوٹائے گا. اور ہوا بھی. تو کیا وہ امام وقت جو ہمارا زندہ امام ہے، ہم کبھی کبھی اکیلے میں روتے اور کہتے ہیں مولا ہم کیسے بدنصیب ہیں، کیسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم اپنی ضرورت، اپنی تکلیف بھی آپ کو نہیں بتا سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کہاں پر ہیں، لیکن پھر ہم اپنے وہی روحانی رشتے سے ان سے جڑتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہم بھلے آپ کو نہیں دیکھ رہے لیکن آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. مولا ہم بھلے آپ کو نہیں سن پا رہے لیکن آپ تو ہمیں سن رہے ہیں. مولا ہم آپ کی پریشانی تکلیف کو نہیں جانتے کہ آپ کس تکلیف میں، کس پریشانی میں، زمانے نے آپ کو کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے. آپ جانتے ہیں امام زہر و قطر روتے ہیں ہمارے لیے، کہتے فریاد کرتے ہیں امام. یہ روحانی شخصیتیں جو امام سے علم عرفان کے ذریعے ملتے ہیں، کہتے ہیں امام زہر و قطر روتے ہیں کہ پروردگار تو نے میرے ان چاہنے والوں کے لیے مجھے باقی رکھنا، بقیت اللہ نام کا رکھا ہے. آج میرا چاہنے والا کس مصیبت میں، کس پریشانی میں ہے اور میں ان کی مدد نہیں کر پا رہا ہوں. پروردگار کیا میں اسی دن کے لیے باقی ہوں؟ سوچیے کس طرح سے امام روتے ہیں. آج کس نے ہمیں بچا کے رکھا ہے آپ کبھی جانتے ہیں؟ امام کا جملہ ہے ابن طاؤس سے، اگر میں ایک لمحے کے لیے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دوں تو یہ دنیا والے تمہیں زندہ کھاتے ہیں. کس نظر کرم سے امام ہمارے لیے پروٹیکشن بنے ہوئے ہیں، ہمارے پروٹیکشن کے خیال رکھے ہمارے طرف سے دفاع کر رہے ہیں، وہ امام جانتے ہیں. وہ پریکٹیکل میادین. اب دیکھیے بیٹا بچوں تم لوگ تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، وضو کر کے اندر آ سکتے.
بلند نعرے سلوات۔ تو دوستو عزیزوں، اس نے پہلی تھیلی کھولی تو اس کے قرض برابر پیسے تھے، اب یقین مانی اب اس نے دوسری تھیلی جو مانگی تھی وہ کس لیے کہ عید آ رہے بچوں کے کپڑے خریدنے، اب یقین مانیے اس کے گھر کے جتنے افراد تھے ان کے لیے معمولاً اچھے کپڑے خریدنے کے جتنے پیسے چاہیے تھے ان عید کے انتظامات، وہ سارے پیسے اس کو خرید کر گھر۔ ہم سب بھی چاہیں یہ امام وقت کا میسج اب تک پہنچا، اگر ہم بھی چاہیں تو فرزند امام حسن عسکری امام زمانہ کے بابا کی شبیہ تابوت آپ کے سامنے آئے نا، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں امام کے بابا کا جنازہ اٹھا جائے شبیہ سے ہی اور امام وہاں نہ آئے؟ ہم آپ نالائق بیٹے ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں امام، یہ کیفیت کو ذہن میں رکھیے گا، کہیں امام کے بابا کا جنازہ اٹھایا جائے، ان کے جد کا جنازہ اٹھایا جائے اور امام اس میں شریک نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام نے کیا کہا کہ اگر تم ہم سے مستفیض ہونا چاہتے ہو، یہ جملہ ہمارے لیے بہت یعنی درس عبرت ہے، ہم وہی کہتے ہیں کہ اگر تم واقعہ ہم سے مستفیض ہونا چاہتے ہو تو ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ یہ علی ابن محمد سمری نے بھی آخری نائب جو تھے انہوں نے پوچھا بھی تھا، مولا آپ بتا رہے کہ اب آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، آپ غیبت کبریٰ میں چلے جا رہے ہیں، تو جب ضرورت ہوگی چاہنے والوں کو کہاں جائیں گے؟ پھر ان کا کوئی تو منبع ہونا چاہیے، کہیں سے تو ان کا حل ہونا چاہیے۔ تو امام نے کیا کہا، اے علی ابن محمد سمری، اب تک صرف 4 نائبوں کے ذریعے بات ہم تک پہنچتی ہے، اب میں خود ان کے پاس آؤں گا۔ جب میرے چاہنے والا پریشان ہوگا، اس کو ضرورت ہوگی، اس کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ دل سے مجھے یاد کرے گا، میں پہنچ جاؤں گا، لیکن کس شکل میں کس حال میں پہنچوں گا اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے کہا گیا امام کے ظہور کے روایت میں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اکثر ان کے چاہنے والے جب ان کو دیکھیں گے کہیں گے ارے یہی تو وہ شخص تھے جنہوں نے فلاں مقام پر میری مدد کی، یہی تو وہ شخص تھے جنہوں نے فلاں مصیبت میں مجھے بچایا تھا، یہی تو وہ شخص تھے جو فلاں جگہ مجھے لوگوں سے دشمنوں سے بچایا تھا۔ ہر ایک کے دل سے وہ آواز ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ امام ہمیں اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو علی ابن محمد سمری نے پوچھا مولا کرنا کیا ہوگا؟ تو علی ابن محمد سمری کو مولا نے کہا تھا ان سے کہنا کہ تزکیہ نفس کرے، تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو پاک رکھے۔ ہم آپ گندی چیز کو چھو سکتے ہیں لیکن کیا ہم امام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جن کے بارے میں خدا نے وعدہ کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ ہر نجاست کو اہل بیت سے دور رکھے گا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے بدن نجس ہے تو کیا امام ہم کو گلے لگائیں گے؟ اب خود سوچ لیجیے۔ تو پھر ہم کو ظاہر اور باطنی طہارت دونوں کی ضرورت ہے۔ ظاہراً تک امام ہم کو اگر امام سے ہم غیبی طور پر ہاتھ ملنا چاہے، اور ملتے بھی امام، اس سارے کیفیت میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن میں اس سے اشارہ یہ دے رہا ہوں جناب خضر نبی کے بارے میں ملتا ہے۔ جناب خضر نبی ہر مہینے میں ایک دفعہ جو مومن ہوتا ہے اس سے ضرور ملتے ہیں جناب خضر کے بارے میں، اور ان کی پہچان ہے کہ ان کی یہ ہڈی نہیں ہے، یعنی جب آپ اسی لیے کہتے ہیں جب کسی سے ملو تو دل سے ملو۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ملتے ہیں وہ بادل ناخواستہ ہم جتنے بولتے ہیں، وہ آپ ہاتھ بڑھائیے، یہ ہاتھ ذرا سا ٹچ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جب ہاتھ بڑھائیے ملنے کے طریقے ایسے ایک یہاں دباؤ، مومن ایک گرم جوشی سے ملو، ایسے ملو کہ تم کو لگے سب میں دل سے مل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب امام جناب خضر نبی سے تم ملو گے تو تم فوراً ان کا پورا یہ پنچ ہو جائے گا۔ آج سے پہلے یہ بات شاید آپ نے کسی سے سنی، پنچ ہو جائے گا، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ جناب خضر ہے۔ لیکن ہم لوگ متوجہ نہیں ہیں، کتنے مومن ملے ہوں گے لیکن آج تک وہ سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ مولا سم کا ملک۔ اسی طرح امام زمانہ بھی اپنے چاہنے والوں سے ملتے ہیں، یاد رکھیں، لیکن اس شخص سے کبھی نہیں ملتے جس کے ہاتھ نجیس ہو۔ کون سے نجیس؟
گندگی والی کالا والی نجس نہیں، ظلم سے نجس ہو، جس ہاتھ سے اس نے کسی پر ظلم کیا ہو، اگر وہ ہاتھ سے وہ امام سے مصافحہ کرنا چاہتے بول جائے. اپنی جس زبان سے کسی کو تکلیف پہنچایا ہو اس زبان سے اگر امام تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے تو بول جائے. جن آنکھوں سے گناہ کیا ہو ان آنکھوں سے اگر امام کو دیکھنا چاہتے تو بول جائے. استغفر اللہ من کل ذنب. اب سمجھ رہے میں کتنا آپ کو قریب کر رہا ہوں امام سے ملنے کے لیے. اس زمانے میں بھی آپ اپنے ضرورت میں امام کو مل سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ اپنے آپ کو تیار کرو. جیسے امام نے کہا تزکیہ نفس کی پاکیزگی. نفس کی پاکیزگی دو، ایک مادی نجاست ایک معنوی نجاست. مادی نجاست جیسے پیشاب پکڑنا جتنی بھی گندگی اس سے پاک رکھو، اور دوسرے معنوی نجاست یعنی گناہ. اگر تم گناہگار ہو، کھلم کھلا جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہو، اس کو کہتے ہیں گناہ متعمد. امام نے فرمایا جان بوجھ کے، مجھے معلوم ہے یہ گناہ ہے پھر بھی کر رہا ہوں، اور پھر بھی میں سوچ رہا ہوں کہ میرے امام زمانہ میری مدد کریں گے، امام زمانہ میرا خیال رکھیں گے، تو میں غلط فہمی میں ہوں. ہاں انسان سے رفع القلم کیا گیا، بھولے سے گناہ ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے کبھی مجبوری میں ہو جائے، سب معاف ہے. لیکن ہم جانتے ہیں مجبور بھی نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے گناہ کر رہے ہیں. اب سمجھ رہے اشارہ میں سمجھنے کا کافی ہے بزرگوں کے لیے. تو دوستو اپنے آپ کو اگر ہم نے بچا لیا، محفوظ کر لیا، تیار کر لیا، تو امام سے کبھی بھی ہم ملاقات کر سکتے ہیں. تزکیہ نفس، گناہ متعمدہ سے بچو، جان بوجھ کے گناہ کرنے سے بچو، اور نجس اور حرام مت کھاؤ. نجس اور حرام میں فرق ہے. نجس کوئی چیز نجس ہو، جیسے کافر کا، آپ لوگ جانتے ہیں، میں ڈیٹیلس میں نہیں بول سکتا ہوں ماحول کی سب سے. اور حرام ایک چیز نجس نہیں ہے، پاک بسکٹ ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا چھین کے اعوذ باللہ چوری کر کے، جیسے بزرگ نے بتایا، چوری کر لیا، کسی کے مرضی کے خلاف اس سے لے کے کھا لیا، تو آپ کا حلال شے پاک چیز ہے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ سب کے ذریعے اپنے نفسوں کو تیار کرنا ہے. ہم میں سے، میں آپ پریکٹیکل بات کرتا ہوں، آپ یہیں بیٹھ کے سوچو کہ مولانا صاحب جی یہ کہہ رہے کہ امام زمانے نے کہا کہ اپنے آپ کو نجس اور حرام کرنے سے بچاؤ اور گناہ متعمدہ سے بچاؤ. کیا واقعی ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں کتنا قریب کر دیا آپ کو. کیا ہم واقعی اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر عمل کر رہے ہیں تو یقیناً یاد رکھیے اس کے باوجود بھی ہم تکلیف میں ہیں، تو مولا علی فرمایا یہ تمہارا امتحان ہے. کیونکہ مولا علی سے جب کہا کہ مولا یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، اماموں نے فرمایا یہ سزا بھی ہو سکتی ہے اور امتحان بھی ہو سکتا ہے. تو کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سزا یا امتحان ہے؟ امام نے فرمایا اگر اس تکلیف میں تم نے خدا کو بھلا دیا اور دور چلے گئے، یہ تمہارے لیے سزا ہے، اور اس تکلیف میں بھی تم نے خدا کو یاد رکھا، یہ تمہارا امتحان ہے. اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم پر جب مصیبتیں آتی ہیں، ہم جب تکلیفوں کا شکار ہوتے ہیں، زندگی میں ہر کوئی ہر وقت عیش و عشرت میں نہیں رہتا، اور اس وقت خالص پریکٹیکل دنیا میں پریکٹیکل بات کرنے والا انسان ہو. آپ مجھے ایک آدمی لا دو پورے دنیا سے چن کے کہ جس کو کوئی شکایت نہ ہو زندگی سے. اگر پیسہ ہے تو کچھ نہ کچھ بیماری میں ہے، پیسہ نہیں ہے، غریب ہے تو بیماری نہیں ہے لیکن اس کو کچھ اور تکلیف ہے. یعنی ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف میں ہے، اور خاص کر کے مومن کو تو تکلیف سہنے کے تیار رہنا ہی چاہیے. اہل بیت نے کہا اگر تم ہم سے منسلک ہو تو پھر زندگی میں تکلیف کو اپنا شعار بنا لو. 40 دن کے اندر اگر تم نے کوئی تکلیف نہیں محسوس کیا تو اپنا ایمان کا امتحان لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو. اس کا مطلب تم خدا کی نظر سے ہٹ گئے ہو، خدا نے تم کو تمہارا حال پر چھوڑ دیا. یہ تکلیف ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ کسوٹی ہے جس پہ ہم پرکھے جاتے ہیں، ہم کو اس میں فیل نہیں ہو. بہرحال میں اب خلاصہ کرنا چاہتا ہوں بات کی کہ ہر امام اپنے چاہنے والوں پہ انہوں نے خیال رکھا، لیکن ساتھ میں کیا کہا یہی امام کہ میرے جد، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے جد جب ان کو لوگ پکارتے تھے، کس کو؟ مولا علیہ السلام، چاہے مدائن میں ہو یا کوہ عمالقہ، بہت دور دراز کے سب ایریا ہے ہسٹری میں، مدائن میں ہو یا کوہ عمالقہ، وادی بربر میں ہو یا یمن میں، جب میرے جد کو پکارتے تھے تو میرے جد چشم زدن میں اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے. مولا مشکل کشا پہنچ جاتے تھے.
میں انہی کا پوتا ہوں، تو کیا میں ایسا نہیں کر سکتا؟ ہے جواب ہمارے پاس اس کا؟ جب میرا جد چشم زدن میں پہنچ جاتے تھے تو کیا میں نہیں پہنچ سکتا؟ یقیناً میرے مولا پہنچ سکتے۔ کمی ہم میں ہے، میرا پوتا ہے، کمی ہم میں ہے، لہذا ہمیں اپنے نفس کو تیار کرنا ہے۔ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الحاکم هو الشاہد، تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو کہ تمہارا جو کل فیصلہ کرنے والا ہے، جج ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے نظر سے ہم بچ نہیں سکتے۔ عبداللہ ابن عمر کا ایک جملہ تھا، تکیہ کلام، اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ کہتا تھا این الرائی وین اللہ۔ ایک بہترین واقعہ، یہ واقعہ بھولے نہیں، یہ نفس کو تیار کر دیتی ہے۔ این الرائی وین اللہ، کہاں چرواہا اور کہاں خدا۔ شاید یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا، سن اکثر اٹھتے بیٹھتا عبداللہ ابن عمر یہی کہتا رہتا ہے۔ ایک دن اس کے ساتھیوں نے، دوستوں نے، چند جاننے والوں نے پوچھا یہ کیا ہر وقت تم این اللہ این الرائی این اللہ کہتے رہتے ہو، یعنی جس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، کیا ہے آخر حقیقت کیا ہے؟ اب سنیے جملہ سنیے۔ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے ایک دن میں اپنے کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ صحرا میں پکنک کے لیے گئے، سفرا بولتے ہیں پکنک کے لیے گئے۔ شدید گرمی، عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں، شدید گرمی کا زمانہ۔ ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے دوپہر کا کھانے کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں میری نگاہ پڑی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، اور یہ روایت واقعاً مستند ہے، ان کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے۔ کہا میری نگاہ پڑی ایک چرواہے کی، جو بیچارہ دھوپ میں بکریاں، بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ مجھے آیا کہ اس کی غربت نے اس کو کتنا مجبور کیا کہ اس دھوپ میں، جہاں ہم لوگ سائے میں بیٹھ کے بھی پریشان ہیں، اور یہ دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑ بکری چرا، دمبے چرا رہا ہے۔ تو اس نے اپنے ساتھ، خلیفہ کا بیٹا تھا تو حیثیت رکھتا تھا، تو اس نے اپنے ایک ساتھ سے کہا اس کو بلا کے لے کر، چرواہے کو بلایا گیا۔ کہا کون بلا رہے؟ کہا خلیفہ کا بیٹا بلا رہے۔ اچھا، بہرحال کچھ سوچ کے آنا پڑے گا، نہیں آئے گا تو پچھتائے گا۔ ہاں، تو آیا بیچارہ، آیا چرواہا آیا، کیونکہ اللہ کس کے ذریعے کیسے لوگ ہدایت کرتا ہے یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت زبردست واقعہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ آیا، جب آیا قریب تو کہا کہ بیٹھو۔ کہا نہیں سرکار آپ کیا آگے کہاں بیٹھیں گے؟ کہا نہیں بیٹھو اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، بیٹھو آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب کہا بیٹھو آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ چرواہا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں روزے سے ہوں۔ اب تو ابن عمر کی، عبداللہ ابن عمر کی حالت خراب ہے، گرمی میں ہم صبح سے پی کے بھی میری یہ حالت ہے کہ میں دھوپ میں اور یہ دھوپ میں بکری چرا رہے صبح سے اور کہہ رہے میں روزے سے ہوں۔ اس کو اور اندر سے ہٹ کیا اس چیز میں، جملے نے، کہ ایک تو بیچارہ غریب دھوپ میں چرا رہا تھا، میں اس کو کھانے پر بلایا اور جب یہاں آیا تو پتہ چلے روزے سے۔ تو کہا کہ تم واجب روزے سے ہو کہ سنت روزے سے ہو، نفل روزے سے ہو؟ واجب مطلب تمہارے قضا روزے ہیں، رمضان تو تھا نہیں، اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو کیوں کہتا؟ تو کہا کہ تم واجب روزے سے ہو یعنی قضا روزہ رکھے ہو یا سنت روزہ؟ تو اس نے کہا میں سنت روزہ رکھا ہوں، نفل روزہ رکھا ہوں، رجب کا مہینہ رہا ہوگا، شعبان کا مہینہ رہا، سنت روزہ رکھا ہوں۔ کہا سنت روزہ رکھے ہو تو اب تو تم روزہ کھول سکتے ہو، کوئی اگر شریعت میں بھی حکم ہے کہ کوئی مومن اگر دعوت کرے تو آپ روزہ کھول سکتے دن میں بھی، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس مومن کو بھی ثواب ملے گا، اور ایک مومن کی دعوت قبول کرنے کی وجہ سے روزہ کا ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کو جو ثواب ملنا تو وہ آپ کو ملے گا، فائدہ اس مومن کو ہو جائے گا جس نے آپ کو دعوت دی۔ تو جیسے عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا کہ تم مستحبی روزہ ہو، نفل روزہ ہو، تو آؤ میں دعوت کر رہا ہوں، روزہ کھول لو۔ اس نے کہا نہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کل رکھ لینا، آج کے بجائے کل رکھ لینا، آج مت رکھو، آج کھول لو روزہ، کل رکھ لینا۔ کہا کہ آپ مجھے لکھ کے ضمانت دے سکتے کہ کل میں زندہ رہوں گا؟ سبحان اللہ۔ آپ مجھے لکھ کے ضمانت دے سکتے کہ کل میں زندہ رہوں گا روزہ رکھنے کے لیے؟ کہا نہیں۔
مجھے خود اپنے بارے میں نہیں معلوم کب خدا ٹٹوا دبا دے. ہاں تو میں آپ کے بارے میں ضمانت کیسے لے لوں؟ کہا کہ جب آپ ضمانت نہیں دے سکتے کل کے لیے تو میں اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، خدا کے خوش کرنے کے لیے میں نے آج روزہ رکھا. میرے روزہ کو پورا کرنے کی چاہیے. ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری دن. سوچیے چرواہے کے معرفت، اور کس سے بات کر رہا ہے؟ خلیفہ دوم کے بیٹے سے. اس نے دعوت قبول نہیں کیا. کیوں نہیں قبول کیا؟ اب تو وہ چرواہی بتا سکتا ہے، میں ہوتا تو پوچھتا ہے بھائی کیوں نہیں قبول کیا؟ کیونکہ مومن کی دعوت قبول کرنا چاہیے اس کے نظر میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس آگے ہم بولنا نہیں چاہتے، سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے. اس نے دعوت قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کیا تو بہرحال اس نے سوچا کتنا، بہرحال اللہ نے اس کو توفیق دیا ہوگا. اس نے کہا کہ ایک کام کرو. اب پرانے زمانے میں عرب جو ہم جو جیسے بکرا وغیرہ ذبح کر کے مرچ مسالہ لگا کے پکا کے کھاتے ہیں، عرب پکا کے نہیں کھاتے ہیں. وہ لوگ ذبح کر کے اس کو بھونتے ہیں. میں خود بھی ان کے ساتھ گیا ہوں ایک مدت تک، ان کے ساتھ دیکھا یہ سب بھون کے کھاتے ہیں. تو کہا کہ ایک کام کرو، ایک دمبا یا بکرا یا اس وقت کچھ بھی جو تمہارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہے، کہا ایک ہم کو دے دو. کہا نہیں دے سکتے. اب فری میں نہیں مانگ رہا ہوں. دوسرا خلیفہ کا بیٹا عبدالعمر کیا کہہ رہا ہے؟ فری میں نہیں مانگ رہا ہوں، پیسہ دے رہا ہوں. اب ایک کام کرنا، پیسہ چپکے سے تم رکھ لینا. ارے مالک کو 1000 بھیڑ میں کہاں پتہ چلے گا کہ ایک بھیڑ تم نے کیا کر دیا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پیسہ بھی رکھ لو، ایک دے دو. تمہارے مالک کو کہاں اس 1000 میں وہ روزانہ گنتا تھوڑی ہوگا، کہاں پتہ چلے گا کہ ایک بھیڑ کم ہے یا ایک دمبا کم ہے. اب اس کا جملہ سنو. اس نے کہا میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ مالک جو کل میرا حساب دیتا وہ دیکھ رہا ہے. وہ مالک دیکھ رہا ہے. کل جب وہ خدا مجھ سے پوچھے گا تم نے کسی کی امانت میں بغیر پوچھے کیسے خیانت کر، کیا وہاں تم مجھے بچاؤ گے؟ کہا نہیں. کہا پھر میں کیسے گناہ کروں، کیسے دے دوں؟ یہ سننا تھا کہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا اور اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، آئین رائی. رائی بولتے چرواہے کو. آئین رائی و آئین اللہ. کہاں یہ چرواہ اور کہاں اس کو معرفت ملی اس خدا کی کہ یہ اس حال میں خدا کو دیکھ رہا ہے. کہتے اس دن سے اٹھتے بیٹھتے میں ہمیشہ وہی یاد کرتے رہتا ہوں کہ چرواہے کو خدا نے اتنی معرفت دی کہ وہ ہر وقت خدا کو نگاہ میں رکھ کے چلتا ہے. تو مجھے کس طرح چلنا چاہیے؟ تو اللہ کبھی کبھی کس کے ذریعے کس کی ہدایت کرے گا نہیں معلوم. میں اپنے جوانوں کے لیے اور ایک چھوٹی سی واقعہ اگر اجازت ہو تو. کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم زیادہ ہو گیا؟ ٹائم ہے 5 منٹ. آخری میں بہت باتیں کرتا ہوں، میں ایسی باتیں جو آپ بھول نہیں سکتے، لیکن پھر بھی میں ایک واقعہ گفٹ کے طور پر میں اپنے جوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اپنے نفس کو دیکھو. نفس کبھی بھی متوجہ ہو سکتا ہے. بس اپنے آپ کو صرف ایک مرتبہ متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اس کو چھوڑ رکھو گے تو نفس کہتے ہیں آوارہ جانوروں کی طرح. روایت کے جملے حدیثوں میں آیا نفس آوارہ جانور کی طرح بھٹکے گا، ادھر ادھر بھٹکے گا اور ہر برائی کی طرف جائے گا. نفس ہمارا بس اس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے آپ کا مواشی یعنی جانور جو ہے اگر اس کو آپ نہیں باندھو گے تو وہ بھٹکے گا اور کسی کو بھی نقصان پہنچائے گا، کھیت میں کسی کے بھی چر لے گا اور اس کا نقصان آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. نہیں پڑے گا؟ جو لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں. اسی طرح سے آپ اپنے نفس کو آزاد چھوڑو گے، وہ اپنے آزادی میں کچھ بھی کرے گا لیکن کل بھگتنا کس کو پڑے گا؟ یہ سوچ کر نفس کو کرنا. ابھی سنو، ایک مرتبہ ایک چور داخل ہوا. بھائی کوئی اپنے اوپر نہیں لے، میں مثال دینے کے لیے سب سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ایک چور محل میں داخل ہوا، بادشاہ کے محل میں، چوری کی نیت سے کہ بادشاہ کے محل ہے وہاں قیمتی چیزیں ایک سے چیز ملے گی. کیسے بھی ٹیکنیک سے وہ محل میں داخل ہوا. جب داخل ہوا تو وہ بادشاہ جس حجرے میں غرفے میں پرانے زمانے کو آتا رہتا تھا اس کے قریب ٹہل رہا تھا کہ یہاں آس پاس میں قیمتی چیزیں ہوں گی. رات کی تاریکی میں اچانک وہ دروازے کے پاس پہنچا. بادشاہ اور اس کی بیوی دونوں باتیں کر رہے تھے. دیر رات تک ان کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کے ایک جوان بیٹی تھی. ابھی دیکھنا شادی کے نام پہ کیسے لڈو پھوٹیں گے دل میں، لیکن اس سے پہلے تیار ہو جانا. ہاں جوان بیٹی تھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی. تو وہ بیچارے دونوں میاں بیوی بادشاہ یہ دونوں اچھے لوگ تھے، وہ ہر بادشاہ برا نہیں ہوتا. تو ایک مرتبہ
बीवी ने अपने खावन से, शौहर से कहा बादशाह से कि बच्ची बड़ी हो गई है, बेटी शादी के लायक हो गई, अब इसकी निकाह कर देनी चाहिए। तो बादशाह ने कहा कि हमें मुनासिब लड़का नहीं मिल रहा है, ईमानदार मोमिन जैसा लड़का मैं चाहता हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत परहेजगार मुत्तकी। मैं आपको कभी वाक़या ज़िंदगी में रहेगा, ज़िंदगी रही और कभी आया तो आपको वाक़या सुनाऊँ जनाब मेहदी बहरुल उलूम का, किस तरह से वो मुक़द्दस थे जिनके घर में फिर मुक़द्दस अर्दीली पैदा हुई, बताऊँगा इंशाअल्लाह। बहरहाल तो ये सुन रहा था दरवाज़े के बाहर से कि बादशाह और उसकी बीवी दोनों आपस में बात करें कि जवान लड़की है, उसकी शादी करनी है। तो जैसे ही बादशाह ने कहा कि मुझे वो लड़का नहीं मिल रहा है कि जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करूं, तो कहा आपको कैसा लड़का चाहिए? कहा हमको मोमिन, दीनदार, अल्लाह तरस, जो खुदा का खौफ जिसके दिल में, दीन पर अमल करने वाला चाहिए। तो बादशाह की बीवी ने कहा कि एक काम कीजिए, उसके लिए आप परेशान ना होइए, आप जो है अपने पहरेदार को मस्जिद भेज दीजिए और सुबह जो जवान लड़का अपनी नींद को छोड़ के मस्जिद में आता हुआ नजर आए, समझ लियो अल्लाह का नेक बंदा होगा। जो जवान बंदा